السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة على أهلها أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، صدق الله العلي العظيم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، اللہ سے مدد حاصل کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ سے مدد حاصل کرنی ہے، قرآن کریم نے اس کے دو راستے بتائے ہیں۔ ایک راستہ ہے صبر۔ صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صبر کا مطلب ہوتا ہے استقامت علی الدین، دین پر جمے رہنا، دین پر جمے رہنا، یہ صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ حالات کچھ بھی آ جائے، حالات کچھ بھی آ جائے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، اسی کا نام صبر ہے۔ اور جب انسان دین پر جمتا ہے، جیسے اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پالنہار اللہ ہے، ہمیں پرورش کرنے والا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اپنے اس بات پر وہ جمے رہتے ہیں، استقامت رہتے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتے، چاہے ان کی کھیت کھلیان، زندگی، خاندان سب اجڑ جائے، لیکن وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، تتنزل علیہم الملائکۃ، کہ اللہ ان پر فرشتے بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے ان کے پاس اتر کر آتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ آپ مت ڈرو اور آپ غم مت کیجیے، کسی سے غم مت کرو، کسی سے خوف نہیں ہونا چاہیے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کے لیے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، اس باغات کا، وہ باغات کہ جس کے نیچے نہریں بہیں گی، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کے جس کے نیچے نہریں بہیں گی، دودھ کا نہر، شہد کا نہر، ان باغات کی خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو کہ جو بھی حالات آئے لیکن حالات سے سمجھوتا نہیں کیے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے، جو بھی حالات۔ اس کفرستان کے ماحول میں سنت رسول کو زندہ کرنے والے کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا ہے کہ 100 شہیدوں کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا۔ تو حالات سے قدم کی ڈگمگاہٹ نہیں ہونی چاہیے، اور خاص طور سے وہ لوگ جو دینی لائن سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے بات تو 101 نہیں بلکہ کروڑ% ان پر ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا لین، ان کا دین، ان کی زندگی کی ایک ایک تجارت، سیاست، معیشت، شادی، بیاہ، سب چیز ان کے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔
جو لوگ دین سے جڑے ہیں۔ سماج کس کا نام ہے؟ سماج ہم ہی لوگوں سے بنتا ہے۔ سماج ہمیں اس بات کی شکایت رہتی ہے کہ آج کل سماج خراب ہے، لیکن اگر سوال کرنے والا یہ سوال کر دے کہ پھر سماج ہے کہاں، تو جواب یہی ہوگا کہ چند لوگ جو ہیں انہی کے کھیت کھلیان گھر دوار آنگن کا نام سماج ہے، یا کسی اور چیز کے نام سماج ہے۔ تو خاص ذمہ داری انبیاء کی تھی، اور انبیاء نے جب صحابہ کو پہنچایا تو صحابہ پر خاص ذمہ داری آئی۔ ایسے ہی خاص ذمہ داری آج کے وقت میں ان لوگوں کی ہے جو اللہ کی بات بولتے ہیں، اللہ کی بات سنتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں، کہ ان کے سامنے حالات کچھ بھی آ جائے ٹس سے مت نہیں ہونا چاہیے۔ جگہ جگہ اجتماعات ہو رہے ہیں، ان اجتماعات میں بڑے بڑے اکابر دلی سے، کولکاتہ سے، بمبے سے آتے ہیں، لاکھوں کے مجمع میں ہاتھ اٹھوا لیتے ہیں، سب ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، لیکن جب وہاں سے آتے ہیں ان کی زندگی میں ذرہ برابر بدلاؤ نہیں، ذرہ برابر بدلاؤ نہیں۔ میں ہی یہاں پر تقریر کر رہا ہوں، میں اپنی مثال زیادہ اس لیے دیتا ہوں کہ اس پر ہم کو بھی عمل کرنا ہے۔ میں ہی تقریر کر رہا ہوں، کل حالات میرے سامنے آئے، اب میں گھٹنے ٹیک لوں کہ بس مجبوری ہے، فلاں وجہ سے، فلاں یہ سے، فلاں اس سے، تو اسی کو کہا گیا ہے کہ استقامت۔ لیکن بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے انہی حالات کی وجہ سے چند دوسری جماعت کے طبقے کے لوگ کیا بولتے ہیں کہ گنگا میں گئے ہیں نہانے، وہاں سے آ جائیں گے تو لگتا ہے کہ یہ لوگ پاک پوتر ہو گئے۔ جیسے ہمارے غیر بھائی گنگا میں جاتے ہیں، نہا کر آتے، بولتے ہیں سب گناہ دھل گیا ہے، وہی حال ہم لوگوں کا ہو گیا۔ زندگی کے اندر ذرہ برابر بدلاؤ نہیں، ذرہ برابر بدلاؤ نہیں۔ اگر ہم ظالم تھے اور ہم اتنے بڑے اللہ والوں کی مجلس میں چلے گئے، یا اللہ کے گھر میں آ گئے، یا اللہ کے سامنے سجدہ کر لیے، یا عالم بن گئے، قرآن کی تفسیر پڑھ لیے، حافظ بن گئے، تو اگر ہم ظالم تھے تو قرآن کی تفسیر کے پڑھنے کے بعد ظلم ہم سے ختم ہو جانا چاہیے۔ اجتماعات میں جانے کے بعد، وہاں سے آنے کے بعد ہمارے اندر انسانیت آ جانی چاہیے تھی، لیکن نہیں، بدلاؤ نہیں۔ جب بدلاؤ نہیں ہے، استقامت نہیں ہے، تو اللہ کا جو وعدہ ہے کہ اگر تم نے یہ کہا کہ ہمارا پالنے والا اللہ ہے اور استقامت کیا، اس پر ڈٹے رہے تم، کوئی بول رہا ہے بیٹا غصہ ہو جائے، کوئی بول رہا ہے پتنی غصہ ہو جائے گی، کوئی بول رہا ہے کہ بیٹی غصہ ہو جائے گی، کوئی بول رہا ہے کہ دماد غصہ ہو جائے گا، غضب کی بات ہے بھائی۔ یعنی دنیا کے سب لوگ خوش ہو جائیں چاہے اللہ ناراض ہو جائے، یہ کون سی چھوڑی ہے؟ تو پھر استقامت کہاں ہوا، دین پر جمنا کہاں ہوا؟ تو میں یہ بات کیوں بولا کہ ہم جو لوگ دین کے نام پر آگے آگے اللہ پر تھوڑا رکھ دیا ہے، اگر ہم لوگ مثال قائم نہیں کریں گے تو پھر کیسے کام بنے گا؟ پھر ہم عوام، جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ یہ عوام تو جانور ہیں، بلکہ آگے کہا ہے کہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ تو اب یہ بات سوچنے کی ہے کہ دین کی محنت کرنے کے بعد ہماری ذات میں دینداری نہیں آ پا رہی۔ جب ہمارا معاملہ آ رہا ہے
ہم مصلحت کے نام پر اس کام کو کر گزر رہے ہیں، بس مصلحت مصلحت مصلحت۔ پڑوس ملک کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، فرماتے ہیں اسی مصلحت کی وجہ سے مسلمانوں نے اسلام کے ساتھ کھلواڑ کر رکھا ہے۔ مصلحت مصلحت مصلحت، سر پہ کفن باندھنا ہے مصلحت، فلاں رسم کو چھوڑنا ہے مصلحت، فلاں کام کو نہیں کرنا ہے مصلحت۔ پھر مصلحت کے نام پہ سب کفر والا کام ہو ہی رہا ہے۔ اس کے باوجود یہ کہنا ہے کہ اگر کسی نے میرے اسلام کے طرف انگلی بھی اٹھائی تو اس کی انگلی کاٹ دی جائے گی، چاہے ہم اسلام کو جڑ سے کاٹ دیں۔ کیسا ماحول ہے، کیسا ماحول ہے۔ جن اکابرین سے ہم کو عقیدت رہتی ہے، ہمارے بڑے، لیکن ان بڑوں کی باتوں سے بہت محبت ہے، لیکن ان بڑوں کی زندگی کیسی کٹ رہی ہے، ان کے بیٹے، ان کی بیٹی، ان کا گھر پریوار کیسے وہ اپنے گھر پریوار کو چلا رہے ہیں، وہ ہم نہیں معلوم کرتے۔ ہمارے بڑے، ہمارے مولانا صاحب، ہمارے عالم صاحب، ہمارے صدر صاحب، بس، اور من میں جو آئے گا وہی کریں گے۔ یہ غلط بات ہے۔ اس سے سماج میں اسلامک ماحول جنم نہیں لینا۔ سب کچھ چھوڑیے۔ 2-3 روز پہلے دیوراج سے بہت بڑے عالم میرے پاس کال کیا اور کہتے ہیں کہ مولانا تقریر اور بیان میں کچھ نہیں رکھا ہے کہ آج فلاں مسجد میں امارت شریعہ کے قاضی صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، اور انہوں نے رپورٹ پیش کیا ہے کہ مسلمانوں کی یہ آنکھیں کیوں نہیں کھل رہی ہے۔ اس کفر کے ماحول میں آئے دن ہماری لڑکیاں غیروں کے ہاتھوں میں بھاگ رہی ہیں۔ اور جب 100 لڑکیوں میں سے 90 سے وجہ معلوم کی جا رہی ہے تو سب سے بڑی وجہ جو آ رہی ہے کہ میرے والدین کے پاس شادی بیاہ کے لیے پیسے ہی نہیں تھے۔ پھر آگے وہ بولتے ہیں کہ مولانا عوام تو چھوڑیے، وہ تو بہت سستے میں نپٹ جا رہے ہیں، جو لوگ دین کے نام پر آگے کام کر رہے ہیں سب سے زیادہ گھنڈورا یہ پٹ رہے ہیں۔ کچھ کام کہنے کی ہی نہیں بن رہا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، میں یہ بات اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ صرف جمعہ میں آ کر میں تقریر کر دوں، کل میرا بیٹا ہو اور میں بیٹے کی خوشی کے لیے مصلحت کے نام پر کام کر جاؤں تو مجھ سے بڑا اسلام کے لیے غدار کوئی نہیں ہوگا۔ میں اپنے آپ سے بول رہا ہوں یہ بات کہ سب سے وعدہ کراتے جائیں کہ سب سدھر جائے، لیکن میری جب باری آئی بس ایک رات کی بات ہے، سوچئے آج لاکھوں کا مجمع 5 ضلع کا اجتماع ہوا، اس کے اندر لاکھوں مسلمان گئے ہوں گے، اللہ کے سامنے رہے ہوں گے۔ اللہ کرے کہ سب کے دل کی کیفیت بدل جائے، اللہ کرے، میری دعا ہے، تاکہ وہاں سے جو بھی آئے اس نیت سے آئے کہ ہم انشاءاللہ اپنے ایک گھر کو ضرور سدھاریں گے۔ ہر سال کے ایک اجتماع میں یہ ماحول بن جائے تو کیسے ماحول نہیں بن جائے گا؟ ضلع کا اجتماع ہوتا ہے، پھر عالمی اجتماع ہوتا ہے، لیکن نہیں، علماء جو عالم بننے وہی ارادہ کر لے کہ ہم انشاءاللہ حلال حرام جائز ناجائز رسم بدعات کو ختم کر کے انشاءاللہ سنت رسول کو زندہ کریں گے، تو پھر مدارس والے الحمدللہ اگر آ جائیں گے تو یہ طبقہ بھی لائن پہ آ گیا۔ اب جو لوگ مدارس سے نہیں جڑے ہوئے ہیں وہ جڑے ہوں گے یا تو خانقاہ سے، صوفیت والے سے، اس میں بھی یہی ہوتا ہے اللہ 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 لا الہ الا اللہ، اس میں بھی یہی ضرب لگایا جاتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا ایک اللہ کے علاوہ۔ خانقاہ میں اس کیا ہوتا ہے اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا موجود الا اللہ لا موجود الا اللہ، کوئی موجود نہیں اللہ کے علاوہ،
کوئی معبود نہیں اللہ کے علاوہ، کوئی کام کرنے والا نہیں اللہ کے علاوہ۔ تو اگر خانقاہ سے جن کو محبت ہے وہ یہ طے کر لیں کہ ہم جتنے طبقے کے لوگ ہیں اپنے گھر کے اندر سنت رسول کو زندہ کرا کر چھوڑیں۔ اب اس کے بعد بچے ہمارے تبلیغ کے ساتھ اجتماعات میں جائیں، مشورے میں جائیں، گشت میں جائیں۔ جو ساتھی کھلت کھلا دین کے خلاف کام کر رہے ہو، مصلحت کے نام پر اس کو لے کے چلے جا رہے ہیں، یہ کون سی مصلحت ہے؟ اس پر سوال اٹھایا جائے، سوال کیا جائے۔ عالم اپنے عالم سے سوال کرے، طالب علم اپنے ساتھیوں سے سوال کرے، خانقاہ کے لوگ، صوفی لوگ اپنے لوگوں سے سوال کریں کہ ہم سب کی خواہش ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں سنت رسول زندہ ہو جائے، ہمارے بچوں کی زبان پر اللہ اللہ زندہ ہو جائے، اور ہمیں لوگوں سے کام بگڑ رہا ہے۔ جب یہ پورا طبقہ ایک مکمل صدق نیت کے ساتھ سماج میں آئے گا، علماء الگ، بیچارے ہمارے تبلیغ کے ساتھی الگ، صوفی حضرات الگ، اب جب عوام دیکھے گی کہ یہ لوگ کون ہیں، یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں، کفر والے کام نہیں کر رہے، تب بھی ان کے گھر کے اندر گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، شہرت بھی ہے، کھیت بھی ہے، کھلیان بھی ہے، پتہ یہ چلا کہ دنیا کے رسوم کرے نہ کرے، اللہ کا جو کام کرتا ہے اللہ اسے بھی نوازتا ہے، تو عوام کو یقین ہو جائے۔ لیکن نہیں، بہت تکلیف کی بات ہے۔ ایک عالم اگر غلط کام کرتا ہے تو پورے عالم کے اندر، پوری دنیا کے اندر غلط میسج جاتا ہے۔ ایک عالم غلط کام کرتا ہے، ایک حافظ چوری کر لیا، پورے مدارس بدنام ہوتے ہیں۔ ایک عالم بے ایمانی سے کبھی رسید میں پکڑا گیا، پورے علماء بدنام ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ایک تبلیغ کے لائن میں لگنے والا ساتھی غلط کام کرتا ہے، پوری تبلیغ پر لوگ انگلی اٹھاتے ہیں۔ یہ ذمہ داری کی چیز ہے، ذمہ داری کی چیز ہے۔ ایک امام اگر میں بن گیا تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس منصب کو میں سمجھوں، یہ محراب نبی کا محراب ہے، یہ جگہ نبی کی جگہ ہے، جگہ بدلی ہے، کیفیت وہی ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، نیتوں کو بدلیے کہ جو چیز میں نہیں جانتا تھا آج جان لیا، یہ جائز ہے تو کرنا ہے، ناجائز ہے تو بچنا ہے، تب زندگی بدلے گی، تب سماج بدلے گا، تب ماحول قائم ہوگا۔ ورنہ حج بھی کر لیں گے، عمرہ بھی کر لیں گے، عالم بھی بن جائیں گے، بخاری پڑھ لیں گے، مسلم پڑھ لیں گے، پورے سینے میں 300 پارہ قرآن رکھ لیں گے، عصر میں تعلیم کرا دیے، فجر میں تعلیم کرا دیے، جمعہ میں بیان کر دیے، 4 مہینے نکل گئے، گشت میں نکل گئے، مشورے میں شریک ہو رہے، لیکن اپنے نہ گھر کا ماحول درست، نہ اپنی زندگی کا ماحول درست، نہ بولی میں مٹھاس، نہ اخلاق میں سدھار، نہ نیت میں خلوص، تو پھر عوام جو کہیں پر نہیں ہے اس کے اندر سدھار کیسے آئے گا؟ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، جو جس لائن سے جڑا ہوا ہے اس لائن میں کسی ساتھی کو دیکھے تو سختی کے ساتھ اکیلے میں، اس کو ذلیل کرنے کے لیے سے نہیں، سختی کے ساتھ اکیلے میں، کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، آپ کے اس کام کرنے کی وجہ سے پورے یہ لائن اور اس لائن میں چلنے والے لوگ بدنام ہو رہے ہیں، آپ اس بات کو نہیں محسوس کر رہے ہیں۔ اور خاص طور سے اس ملک ہندوستان کے اندر ابھی اسلام کے لیے کتنی محنت کرنی ہے، کیونکہ اسلام کی جڑ کو کاٹنے کے لیے ہر چوراہے پر آج کفر کا ماحول قائم کیا جا رہا ہے، اور آپ ایسے کر رہے ہیں۔ مدارس والے مدارس کو، تبلیغ والے تبلیغ کو، خانقاہ والے خانقاہ کو، اہل حدیث والے اہل حدیث کو، جماعت اسلامی والے جماعت اسلامی کو، پورے طبقے مل کر کے جب محنت کریں گے تب جا کر کے اسلام انشاءاللہ اس کی پوری نظام جو ہے نا ہماری زندگی میں آئے گا۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، میری ہم سب سے گزارش یہ ہے کہ ہم سب اسلام کو مکمل اپنے گھروں میں زندہ کرنے کی نیت کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اپنی ذات سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نصیب فرمائے۔ جیسے صحابہ کہتے تھے، یا رسول اللہ فداک ابی و امی و حیاتی، کہ اے اللہ کے نبی آپ پر میری ماں، میرے باپ اور میری جان، میری زندگی سب قربان۔ اسی طریقے سے ہم بھی کہیں، یا اللہ
فداک ابی و امی و حیاتی و کل شیء، کہ اللہ آپ کی شریعت کے لیے میری زندگی، میری جان، میرے تن، میرے دھن سب کچھ قربان ہے، تب اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ۔ اسلام وہ پیدا ہے، پودا ہے کہ جتنے بھی جڑ سے کاٹیں گے اتنے ہی مضبوط ہوگا۔ کب؟ جب ہم یہ مومن اور اسلام والے اسلام پر عمل کریں گے تب انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب پہلے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو ساتھی جہاں بھی دین کی محنت کر رہے ہیں اللہ سب کی محنت کو قبول فرمائے، اللہ سب کی محنت کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔